السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 35 سے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الاصل الثالث، معرفۃ نبیکم محمد علیہ الصلاۃ والسلام، وهو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم، وہاشم من قریش، وقریش من العرب، والعرب من ذریۃ اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها۔ أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة۔ الاصل الثالث، تیسرا بنیادی قاعدہ، تیسرا اصول، معرفت نبیکم، پہچان تمہارے نبی کی، محمد علیہ الصلاۃ والسلام، محمد ان پر صلاۃ و سلام ہو۔ یعنی قبر میں جو تیسرا سوال پوچھا جائے گا، یا دین کا جو تیسرا بنیادی اصول اور قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، آپ کی پہچان کہ آپ کون تھے، اور کتنا جاننا ضروری ہے مختصراً اس میں بتایا گیا ہے۔ وَهُوَ محمد بن عبد اللہ، اور وہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ آپ کے کئی ایک نام ہیں، مثلا محمد کے علاوہ کوئی نام؟ احمد، حاشر، یس، عاقب، مصطفیٰ، مجتبیٰ، محمد ابن عبداللہ۔ لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ہے، یہ جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں، محمد ہے، ابن عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے بیٹے۔ عبد المطلب کا نام کیا تھا؟ شیبہ، یس، بن ہاشم، وہاشم من قریش، وقریش من العرب، اور قریش جو ہے عربوں کے اشرف القبائل میں سے ہے، یعنی بہترین قبیلہ ہے سب میں سے۔ والعرب من ذریۃ اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل، اور عرب جو ہیں وہ اسماعیل بن ابراہیم الخلیل کی اولاد میں سے ہیں، جن کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ علیہ وعلی نبینا، ان پر یعنی اسماعیل علیہ السلام پر اور ہمارے نبی پر، افضل الصلاۃ والسلام، سب سے افضل صلاۃ والسلام۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنہ، اور آپ کی عمر 63 سال تھی۔ 63 و60 اور 60 سنۃ سال۔ آپ عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے تھے، جس سال ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور آپ بنو سعد میں آپ نے دودھ پیا تھا۔ منہا 40 قبل النبوۃ، ان میں سے 40 سال آپ کی عمر نبوت سے پہلے کی تھی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ و23 نبیا رسولا، اور 23 سال، 33 اور 20 23 سال نبی رسول بن کر۔
کل 63 سال بنتی ہے. 63 ایئرس کے تھے آپ جب آپ کی وفات ہوئی. نبئ بِاقرأ، آپ کو نبی بنایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ. یہ سورت جب آپ پر اتاری گئی تو آپ کو نبوت دی گئی. وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، اور رسول بنایا گیا جب آپ پر یہ سورت نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اے اوٹ لپیٹ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھیے اور خبردار کیجیے. اقرا، سورت اقرا میں صرف آپ کو خود پڑھنے کا حکم ہے، اقرا پڑھیے، اور یہاں پر آگے لوگوں کو بتائیے. سورت المدثر میں قم فانذر کا حکم ہے. وبلدہ مکہ، اور آپ کا شہر مکہ ہے، یعنی مکہ میں آپ پیدا ہوئے، مکہ میں ہی آپ نے کئی سال زندگی کے گزارے، مکہ میں ہی آپ کو نبوت ملی اور رسالت. بعثہ اللہ، بھیجا آپ کو اللہ نے، بالنذارۃ، ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، عن الشرک، شرک سے، ویدعو الی التوحید، اور آپ دعوت دیتے تھے توحید کی. یعنی آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو شرک سے باز رکھنا اور توحید کی دعوت دینا. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھیے پھر خبردار کیجیے، ڈرائیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجیے، یعنی لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. یہ سب سے بڑا مقصد ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں باقی الہوں اور بتوں وغیرہ کی محبت نکل جائے، یا ان کی بڑائی اور عظمت ان کے دل سے محو ہو جائے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دیجیے. ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کیجیے کہ زیادہ حاصل کر سکیں. ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے بس صبر کیجیے، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، کیونکہ اس راہ میں مشکلات پیش آئیں گی، مخالفتیں ہوں گی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان کسی کو حق کی طرف بلاتا ہے، شرک کو چھوڑنے اور برائیوں کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ومعنی قم فانذر، اور معنی قم فانذر کا کیا ہے؟ اٹھیے اور خبردار کیجیے. ینذر عن الشرک، خبردار کرنا شرک سے، ڈرانا شرک سے. ویدعو الی التوحید، اور دعوت دینا توحید کی. یعنی اٹھ کے کس چیز سے ڈرائیے لوگوں کو؟ شرک کی برائی سے، شرک کے برے انجام سے. وربک فکبر، اور اس کا کیا معنی ہے کہ اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجیے. عظمہ بالتوحید، اس کی عظمت بیان کیجیے توحید کے ساتھ کہ وہ ایک ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے بڑی کوئی عظمت ہو نہیں سکتی کہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے ہمارا الہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ یہ ایک یونیک کوالٹی ہے جو کسی اور میں نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پس پاک رکھیے. اے طہر اعمالک عن الشرک، پاک رکھیے اپنے اعمال کو. ثیاب سے مراد صرف جسمانی لباس نہیں، اس سے مراد اعمال بھی ہیں، یعنی اپنے اعمال میں شرک کی ملاوٹ سے بچیے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس میں دکھاوے کا عنصر آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی، تو وہ شرک خفی ہے. تو انسان کوئی بھی عمل جو کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ ہے اعمال کو شرک سے پاک رکھنا. والرجز فہجر، اور گندگی کو پس چھوڑ دیجیے. الرجز الاصنام، رجز کیا ہے؟ بت. وہجرھا، اور چھوڑنا ان کا. ترکھا، ان کو چھوڑنا ہے. واہلھا، اور ان کے کرنے والوں کو، مشرکین کو. شرک اور مشرکین سے بیزار ہو جائیے، الگ ہو جائیے، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیجیے، ان سے محبت، ان سے تعلق. والبراءۃ منھا واہلھا، بری و ذمہ ہونا ان سے اور ان کے کرنے والوں سے، یعنی شرک کرنے والوں سے.
اخذ علی ھذا 10 سنین، آپ نے لیے اس پر 10 سال، یعنی 10 سال لیے. یدعو الی التوحید، آپ بلاتے تھے توحید کی طرف، 10 سال تک آپ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. وبعد العشر، اور 10 کے بعد عرج بہ الی السماء، اٹھا لیا گیا آپ کو آسمان کی طرف، اوپر لے جایا گیا. معراج کی طرف اشارہ ہے، عرج یعنی اوپر لے جایا گیا. وفرضت علیہ الصلوات الخمس، اور فرض کی گئی آپ پر 5 نمازیں. وفرضت علیہ، اور فرض کی گئی آپ پر الصلوات الخمس، نمازیں 5. صلوات صلات کی جمع. اول میں کتنی تھی شروع میں؟ 50. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اصل میں تو ہمیں 50 پڑھنی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ کم کراتے رہے حتیٰ کہ 5 رہ گئی، اور 5 کا اجر کس کے برابر ہے؟ 50 کے برابر ہے. ہر نماز 10 نمازوں کے برابر ہے، اتنا اجر ہے. وصلی فی مکہ 3 سنین، اور آپ نے نمازیں پڑھی مکہ میں 3 سال تک، 3 سال مکہ میں نماز پڑھی. وبعدہا امر بالہجرۃ الی المدینہ، اور اس کے بعد آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا. تو مکہ میں آپ کے کرنے کا کام کیا تھا؟ توحید کی طرف بلانا اور شرک کی گندگی سے ڈرانا. معراج پر اور کیا ہوا تھا؟ معراج صرف جسمانی اور روحانی تھی یا صرف روحانی تھی؟ خواب تو نہیں تھا، نہیں. حقیقت میں آپ کو ہر چیز دکھائی گئی تھی. 7ویں آسمان کے اوپر تک لے جایا گیا تھا، اور جنت اور دوزخ دکھائے گئے، مختلف انبیاء ملوائے گئے، اور جانے سے پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا. ساتھ کون گیا تھا آپ کے؟ جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے، پتہ ہے آپ کو. تو پھر 13 سال کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت کی. والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامہ وہی الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام وہی باقیۃ الی ان تقوم الساعۃ. والدلیل قولہ تعالی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامہ، اور ہجرت بھی اس امت پر ایک فریضہ ہے. اور ہجرت کیا ہے؟ وہی الانتقال، وہ منتقل ہونا ہے، مائگریٹ کرنا ہے، من بلد الشرک، بلد الشرک سے، شرک والے ملک سے، الی بلد الاسلام، بلد اسلام کی طرف جہاں اسلامی قوانین ہوں، جہاں. اور بلد شرک کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پر اسلامی شاعر کا لحاظ نہ رکھا جائے، جیسے اذان، نماز، جمعہ، عیدیں وغیرہ، جہاں مسلمان اپنی عبادت نہ کر سکیں، مسجد نہ بنا سکیں، اذان نہ دے سکیں، نماز نہ پڑھ سکیں، اپنے دینی شاعر پر عمل نہ کر سکیں، جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکیں، عید نہ پڑھ سکیں. تو یہ شاعر الاسلام ہے، یعنی جہاں اجتماعی عبادات کی ممانعت ہو وہاں پھر نہیں رہنا چاہیے، اور اس جگہ سے ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں انسان اپنے فرائض احسن طور پر ادا کر سکے.
وہی باقیتن، اور وہ باقی ہے، یعنی آج بھی ضروری ہے، الی ان تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ والدلیل، اور دلیل کیا ہے ہجرت کی؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنے دین کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کس میں تھے، یعنی کیا کر رہے تھے، کس حال میں تھے تم؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ہم بڑے مجبور تھے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ یعنی ایک جگہ اگر مجبوریاں تھیں اور دین پر عمل نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ کی زمین میں بہت وسعت تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اس میں، یعنی اس جگہ پر چلے جاتے جہاں پر تم اپنے شاعر اسلام کو قائم کر سکتے۔ فاولئک، تو یہی لوگ، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر جو کمزور بنا کر رکھے گئے مردوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، نہیں استطاعت رکھتے کسی ہیلے کی، کسی چارے کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں وہ راہ پاتے، ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی ذریعہ نہیں بنتا ایک ملک یا ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانے کی، کوئی سبیل نہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر انسان ایک علاقے سے نکلنا بھی چاہے تو دوسرے علاقے میں آج کل آپ دیکھیں کتنی پابندیاں ہیں، ویزوں کی پابندیاں ہیں، امیگریشن کے رولز ہیں، انسان اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتا، اس میں بعض اوقات بہت لمبے پروسیسز ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقی مستضعفین ہے کہ جن کی تمنا ہے، طلب ہے، خواہش ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو انہوں نے کمپرومائز کر لیا، خواہش ہی نہیں رہی، بس جیسے تیسے نماز پڑھی نہیں پڑھی، جمعہ پڑھا نہیں پڑھا، عید میں گئے یا نہیں، کیونکہ ایسی جابز ایسی ڈیوٹیز ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن جو جانا چاہتے ہیں لیکن آگے انہیں کوئی قبول کرنے والا نہیں، مثال کے طور پر آج اگر آپ دیکھیں کہ ہر شخص یہ چاہے کہ وہ سعودی عرب میں جا کے بس جائے، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ ہاں، تو عمرے کا ویزا مشکل ہے، وزٹ ویزا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ انسان مستضعفین، یعنی لاچار ہے، کمزور ہے، بے بس ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اور بات ہے۔ فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی معافی ہو جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بہت بخشش فرمانے والا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے دین کو دنیا پر مقدم رکھنا چاہیے، دین کو اپنی پرائرٹی بنانا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پر میرا بزنس زیادہ فلرش کر سکتا ہے، کہاں میں مال زیادہ کما سکتا ہوں۔ کسی بھی جگہ رہنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں میں زیادہ بہتر طور پر دین پر عمل کر سکتا ہوں۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس صرف میری ہی پس تم عبادت کرو، یعنی تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہر حال میں میری عبادت کرو، اور جہاں عبادت نہیں ہو سکتی وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ ہجرت کبریٰ، بڑی ہجرت کی پورا گھر بار بیوی بچے سمیت ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا، ایک ہے اپنے ماحول کے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ اگر آپ ایسے سرکل میں ہیں جہاں پر آپ کو نماز پڑھنے میں، حجاب کرنے میں، اپنے دین پر عمل کرنے میں انتہائی مشکل ہو رہی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو پھر اس ماحول کو بھی تبدیل کرنا ضروری ہے، اس سرکل کو چھوڑ کر نئے دوست بنانا اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو ایمان والے ہوں، وہ بہت ضروری ہے تاکہ انسان عمل کر سکے، کیونکہ انسان کی ویکنس ہے نا، اکیلے وہ دین پر قائم رہنا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بری عادات کو چھوڑنا بھی ایک طرح کی ہجرت ہے، یعنی اپنے نفس کے اندر
تو جہاں کہیں بھی اپنے اندر کوئی کمزوری پائیں تو فوراً سوچیں کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، اس کو میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے بہتر ماحول کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا. اور اگر باہر ماحول نہیں تو خود ماحول بنانے کی کوشش کریں. ہجرت کے ساتھ ہی جہاد بھی آتا ہے، اور جہاد اٹموسٹ اسٹرگل کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے انسان بھرپور کوشش کرے، صرف دنیا کمانے پر ہی راضی ہو کر نہ بیٹھ جائے. قال البغوی، بغوی کہتے ہیں، مفسر ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، سبب نزول هذه الآیہ، اس آیت کے نزول کا سبب، فی المسلمین الذین، کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فی مکہ تھا، جو مکہ میں تھے، لم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی. بہت سے مسلمان تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، جیسے چھوٹے بچے تھے یا خواتین تھی یا بوڑھے بیمار لوگ، کہ جو مشرکین مکہ کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے، یا ان کے پاس جانے کا سفر کا سامان نہیں تھا، یا کسی بھی طرح سے وہ لاچار اور بے بس تھے. ناداہم اللہ بسم الایمان، پکارا ہے ان کو اللہ نے ایمان کے نام کے ساتھ، یا عبادی الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے. والدلیل علی الہجرۃ من السنۃ، اور سنت سے ہجرت پر دلیل، یعنی یہ تو قرآن مجید کی آیات تھی، یعنی حدیث سے کیسے پتہ چلتا ہے. قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تنقطع الہجرۃ، نہیں ختم ہوگی ہجرت، حتی تنقطع التوبۃ، یہاں تک کہ منقطع ہو جائے توبہ. توبہ کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب کہیں عذاب آ جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یا انسان کی موت آ جائے. ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور نہیں منقطع ہوتی، ختم ہوتی توبہ یا توبہ کا وقت یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج اپنے مغرب سے. یعنی جب قیامت قائم ہونے لگے تو پھر توبہ نہیں، اور جب توبہ کا وقت نہیں تو پھر ہجرت بھی نہیں. مراد یہ ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی ہے. یہاں تک سمجھ آ گئے؟ فلما استقر فی المدینۃ امر ببقیۃ شرائع الاسلام مثل الزکاة والصوم والحج والآذان والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وغیر ذلك من شرائع الاسلام. اخذ على هذا 10 سنین وبعدها توفی صلاة اللہ وسلامہ علیہ ودینہ باق، وهذا دینہ لا خیر الا دل الامت علیہ ولا شر الا حذرها منہ، والخیر الذی دلها علیہ التوحید وجمیع ما يحبه اللہ ویرضاہ، والشر الذی حذرها منہ الشرک وجمیع ما یکرہہ اللہ ویأباہ. بعثہ اللہ الی الناس کافۃ وافترض طاعتہ علی جمیع الثقلین الجن والانس. والدلیل قولہ تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا واکمل اللہ بہ الدین. والدلیل قولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فلما استقر فی المدینۃ، پھر جب آپ نے قرار پکڑا مدینہ میں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینہ میں سیٹل ہو گئے، یعنی آپ کی حکومت قائم ہو گئی مدینہ میں. امرا، حکم دیے گئے، ببقیت شرائع الاسلام، باقی اسلامی احکام کے بارے میں. یعنی مکہ میں کس چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ توحید کا، اور شرک سے بچنے کا، اور نماز قائم کرنے. ٹھیک ہے، کیونکہ معراج پر نماز آپ کو دے دی گئی تھی نا. ٹھیک، تو جب آپ مدینہ تشریف لے آئے اور وہاں سیٹل ہو گئے تو باقی اسلام کے احکام جو تھے وہ بھی آپ کو دے دیے گئے، ان کا بھی حکم مل گیا. مثل الزکوٰۃ، اب یہاں آپ دیکھیے صلاۃ کا ذکر نہیں کر رہے کیونکہ صلاۃ مکہ میں ہو چکی تھی. اس سے بھی صلاۃ کی اہمیت جو ہے یا فرضیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ میں باقی احکامات نہیں دیے گئے لیکن نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور معراج پر بھی باقی چیزیں نہیں، نماز دی گئی. ہماری زندگی میں سوچئے کتنی اہمیت ہے نماز کی. مثل الزکوٰۃ والصوم، اور روزہ، والحج، اور حج، والآذان،
اور آذان، والجہاد اور جہاد، والامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر اور برائی سے روکنا، وغیر ذالک وغیرہ وغیرہ، من شرائع الاسلام اسلامی شریعت میں سے یا اسلامی احکامات میں سے، اخذ علی ھذا 10 سنین، آپ نے لیے اس پر 10 سال، یہ سب کچھ 10 سال میں مکمل ہوا، یعنی باقی شریعت کے آنے میں 10 سال لگے اور توحید قائم کرنے میں 13 سال۔ وبعدہا توفی صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ، اس کے بعد آپ فوت کر لیے گئے، آپ پر اللہ کا صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو، ودینہ باقٍ اور آپ کا دین باقی ہے۔ آپ فوت ہو چکے ہیں لیکن دین باقی ہے۔ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں اسلامی احکامات کی، اور امپورٹنس اور پرائرٹی کس چیز کی سب سے زیادہ ہے ہمارے دین میں۔ اور آج کے مسلمان سب کچھ کر رہے ہیں لیکن توحید سے غافل ہو چکے ہیں، شرک کے بارے میں پورے صحیح کانسیپٹس نہیں ہے، اور نماز سے غافل ہو چکے ہیں۔ صدقہ خیرات بھی، سوشل ورک بھی، لوگوں کی ہیلپ بھی بہت کر دیتے ہیں، حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، رمضان کے روزوں کی پابندی بھی کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر جو سوتے ہیں تو افطاری کے وقت اٹھتے ہیں، پھر ساری رات نماز نہیں پڑھتے اور ساری رات کھیل کود میں گزارتے ہیں، جی ٹیلی ویژن میں گزارتے ہیں۔ درست۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے زیادہ جس پر زور دیا ہے وہ توحید ہے اور شرک سے بچنا ہے، پھر نماز ہے، پھر اس کے بعد باقی احکامات ہیں جن کی پابندی ضروری۔ یہ ہے اصل دین۔ اس سے کمپیئر کریں جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کمی ہے اس کو درست کر لیں۔ وَهَذَا دِينُهُ اور یہ آپ کا دین ہے جس کا اوپر ذکر ہے۔ لا خیر نہیں کوئی بھی بھلائی کی بات، الا دل الامت، یہ لام پہ شد ڈال لیں تو پڑھنا آسان ہو جائے گا، یہ دلل نہیں ہے دلہ ہے۔ لا خیر الا دل الامت علیہ، کوئی خیر اور بھلائی کی بات ایسی نہیں جس پر آپ نے امت کو آگاہ نہ کر دیا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوا میں چڑیا بھی اڑتی تو اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خیر کی بات سکھاتے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے آپ نے کچھ سکھایا نہ ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک مشرک نے مسلمانوں کو ایک طرح سے تانا دیا، اور ایک اور روایت میں یہودی کا لفظ آتا ہے کہ تمہارا نبی تو تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی، یعنی اس حد تک تمہیں تعلیم دی، یعنی اس نے تو مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، تو اس نے آگے ساری ترتیب بتائی کہ ہاں کس طرح داخل ہونا ہے، کیا کرنا ہے، ہمارا نبی ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کا کوئی پہلو، کوئی طریقہ، کوئی چیز ایسی نہیں، چاہے مالی معاملات ہوں یا ازدواجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو، ہر طرح کی زندگی کے بارے میں آپ نے، یہ جنگ ہو یا امن ہو، جہاد ہو یا ہجرت ہو، ہر چیز کے بارے میں تعلیم دی گئی، اور دین مکمل ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسائل پیش آنے والے ہیں ان سب کی رہنمائی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ ایسے علماء نہیں ہیں یا ایسے لوگوں کی کمی ہے کہ جو قرآن و سنت کے ساتھ مستقل رابطہ رکھیں، مسلسل غور و فکر کریں اور نت نئے پیش آنے والے مسائل کے بارے میں اجتہاد کریں، ورنہ رہنمائی ہر جگہ موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ امام شافعی نے 300 بار جب قرآن پڑھا تھا تو انہیں جو اجتہاد کا قاعدہ تھا، اجماع کا، وہ سمجھ میں آیا تھا۔ تو آج کہاں ہے وہ عالم جو 300 بار قرآن پڑھے ہیں؟ کہیں؟ اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے اور آپ بار بار اور زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو وہیں سے جواب ملے گا، حدیث پڑھنا شروع کر دیں آپ کو وہیں سے جواب ملے گا۔ لیکن ہماری تعلیم اور ہماری پڑھائی کا کیا عالم ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم دینے اور لینے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہو، اور پھر اس پر اگر اوڑھنا بچھونا بنا بھی رکھا ہو تو غور و فکر بھی کرتے ہوں، صرف پڑھنے کی حد تک پڑھنا یا پڑھانے کی حد تک ایک ڈیوٹی سمجھ کے پڑھانا نہیں، واقعی اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ یعنی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں تعلیم دے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے جاہل ہوں، ورنہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
ولا شر الا حذرها منه، اور نہیں کوئی شر مگر آپ نے ڈرایا اس سے، والخیر الذی دلها علیہ، نہیں کوئی خیر مگر آپ نے اس کی رہنمائی کی، التوحید توحید، وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، ہر چیز جس پر اللہ راضی ہے اور اس سے محبت کرتا ہے ہمیں بتا دی گئی۔ کیا آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے وہ باتیں پتہ چلیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہماری زندگی میں سب سے اہم ہوگی، اللہ تعالیٰ نمبر 1 پہ ہوں گے، تو اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، تو ہی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ کو خوش کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ تو بتائیے۔ چلیے آپ بھی کچھ بولیے، کیا فائدہ ہے؟ دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ یعنی ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، چھوٹی سی چیز کوئی خوش کرتی ہے، کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی لذت کی چیز جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو اگر اللہ راضی ہوگا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تبھی ہوگا نا۔ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، جن بھی چیزوں کا ہم خوف کھاتے ہیں وہ سارے خوف زائل ہو جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، معاملات میں آسانی ہوگی، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ چھوٹے فائدوں سے لے کر بڑے فائدے اور الٹیمیٹ فائدہ ہی فائدہ کہ ہم فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی کامیابی نہیں، چاہے پوری دنیا ہمارے گن گانے لگے، ہم ناکام ہیں اگر اللہ ہم سے راضی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جب ہم وہ کام کرتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ان کاموں میں ٹاپ پر نمبر 1 کون سا کام ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، ہر چیز میں توحید۔ اس سے صحابہ کرام جو تھے، ایک جو صحابی تھے وہ ہر سورت کے بعد سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت، ہر نماز میں جی سورہ الاخلاص، تو اس میں وہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سورہ الاخلاص بہت زیادہ پسند ہے کہ اس میں توحید کی بات ہے۔ صحابہ کرام پھر وہی چیز کرتے تھے جو اللہ جس سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہمارے اندر یہ تڑپ لگ جانی چاہیے، یہ شوق لگ جانا چاہیے کہ مجھے ایسے کام پتہ چلیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تاکہ میں وہ کر سکوں۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں کبھی کسی کو راضی کرنے میں، کبھی کسی کو راضی کرنے میں، کبھی کسی کو راضی کرنے میں، اور وہ راضی ہوتے ہیں اور ہوتے ہوتے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کی رضامندی بھی کوئی بہت بڑے فائدے کی چیز نہیں ہوتی، وقتی اور عارضی فائدے ہوتے ہیں، اور ان کی ناراضگی بھی کوئی جان لیوا نہیں ہوتی، وقتی نقصان ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا، کیونکہ نفع نقصان کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ تو ہمیں جس چیز کا شوق لگ جانا چاہیے وہ کیا کہ ہمیں وہ سب پتہ چل جائے، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا کرنا ہوگا۔ دیکھیے جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلے اس کو پسند کیا۔ آپ کا کوئی پسندیدہ شخص آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے یہ پتہ چلے اس کو کیا کھانا پسند ہے تاکہ میں وہ اس کے لیے بناؤں، فوراً اس کی پسند پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اتنا حق بھی نہیں رکھتی کہ ہم یہ جاننے کی تڑپ رکھیں، کوشش کریں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور پھر اس کام میں لگ جائیں۔ ہمارے اندر یہ ایک جستجو لگ جانی چاہیے، ایک شوق لگ جانا چاہیے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ، صرف کورس کی حد تک نہیں، بار بار مطالعہ، بار بار غور و فکر کی نظر سے پڑھنا۔ اس صحابہ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا، تو انہوں نے کہا اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بتایا، تیسرا، چوتھا، وہ پوچھتے چلے جاتے تھے۔
اور یعنی ایک وہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ گہرا مطالعہ، کہ اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پتہ تو ہو، الٹرنیٹیو تو پتہ ہو کہ میرے اگر بس میں یہ نہیں تو کم از کم پھر میں یہی کر لوں یہی کر لوں. ورنہ لوگوں کو تو اگر آپ خوش کرنے لگیں، اگر ان کے گھر نہ بھی دل ہو جانے پہ ذرا سا لیٹ چلے جائیں وہ تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اور اتنی دیر نہ بیٹھیں جتنا وہ چاہتے ہیں، پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں. بالکل جی چاہے وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہو، محبت کے ساتھ ناراضگی بھی رہتی ہے ہر وقت. جی کیونکہ ہمیں کہیں سے الہام نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے اور یہ نہیں کرتا. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا اور مستقل طور پر علم حاصل کرنے سے اپنا رشتہ رکھیں، چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو، کچھ بھی ہو. والشر الذی، اور وہ شر جس سے حذرہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، منہ اس سے، الشرک شرک ہے، وجمیع، اور سب کچھ، ما یکرہہ اللہ، جس کو ناپسند کرتا ہے اللہ، ویأباہ، اور اس کا انکار کرتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں اور جن کو اللہ قبول نہیں کرتا جو اعمال، وہ بتا دیے ہیں. بعثہ اللہ الی الناس کافۃ، بھیجا ہے آپ کو اللہ نے طرف لوگوں کے سب، تمام لوگوں کی طرف اللہ نے بھیجا ہے. یعنی آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. ہر نبی اپنی قوم میں بھیجا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انسانوں کی طرف بھیجا گیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یعنی قیامت تک کے لوگ آپ کی امت ہیں. وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ، اور فرض کیا ہے آپ کی اطاعت کو اوپر دونوں بوجھوں کے، الجن والانس، جن اور انس کے. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، جمیعاً سب کے سب، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اور مکمل کر دیا اللہ نے آپ پر دین کو. یعنی دین سے متعلق، لوگوں کی ہدایت سے متعلق ہر بات آپ کو بتا دی گئی. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین تمہارا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کر دی تم پر میں نے اپنی نعمت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو، یا اسلام کو بطور دین. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل ہے، نعمت تمام ہے، اور اسلام میں جو جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کی ہیں، جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں.